کرم ہے، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم کر بخش دے ہر حاجی کو خدایا، بخش دے ہر حاجی کو خدایا، بخش دے ہر حاجی کو خدایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، دکھلایا عرفات کا منظر، دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم کر بخش دے ہر حاجی کو خدایا، بخش دے ہر حاجی کو خدایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب نظر جبل رحمت کو چومے، لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اب جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ قلب و نگاہ سنبھالے، لبیک کی پہم تکرار کرتے ہوئے روتے ہوئے میدان عرفات پاک میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس یعنی احرام میں ملبوس جمع ہیں، ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یقین جانیے اللہ کے دو نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا وعلیہم السلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب آپ بخوبی آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میدان عرفات میں دعا کھڑے کھڑے مانگنی ہے، لہذا جتنی دیر تک ممکن ہو کھڑے کھڑے توجہ کے ساتھ صدق دل سے اپنے رب کریم عز و جل کی طرف رجوع ہو جائیں، اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیجئے۔ نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، لرزتے کانپتے خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کیے، سر جھکائے، دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے، توبہ و استغفار میں ڈوب جائیے۔ دوران دعا وقتاً فوقتاً لبیک کی تکرار کیجئے، خوب رو رو کر اپنی اور اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کی دعا مانگیے۔ کوشش کیجئے کہ ایک آدھ قطرہ آنسو تو ٹپک ہی جائے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیجئے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وسیلہ اپنے پروردگار جل جلالہ کے دربار میں پیش کیجئے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے توسل کیجئے، ہر ولی اور ہر عاشق نبی کا صدقہ مانگیے۔ آج رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں، مانگنے والے کے لیے ناکامی کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ کی رحمت کی گھنگور گھٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی ہیں، رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے۔ سارے کا سارا عرفات انوار و تجلیات اور رحمت و برکات میں ڈوبا ہوا ہے۔
کبھی خدا تواب کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بیت کی طرح لرزیے، کبھی ایسے جذبات ہوں کہ اس کی رحمت بے پایاں کی امید سے مرجھایا ہوا دل گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے، اور اس یقین محکم کے ساتھ کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے دعا مانگیے۔ اردو میں تفصیلی دعا اگر پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رفیق الحرمین سے پڑھ لیجیے۔ اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو عرفات شریف سے جانب مزدلفہ شریف چلیے، راستے بھر ذکر و درود اور لبیک کی تکرار رکھیے۔ کل میدان عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے، یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ۔ اے لیجیے مزدلفہ شریف آ گیا، ہر طرف چہل پہل اور رونق ہی رونق ہے۔ ہو سکے تو آپ مشعر الحرام جو کہ ایک پہاڑ ہے، اسے جبل قزح بھی کہتے ہیں، کے پاس قیام کیجیے۔ اگر یہاں جگہ نہ مل سکے تو تمام مزدلفہ میں وادی محصر کے سوا کہیں بھی قیام کر لیجیے۔ وادی محصر مینا شریف اور مزدلفہ شریف کے بیچ میں واقع ہے، اور یہ ان دونوں کی حدود سے خارج ہے۔ یہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، یہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ 1480 ہجری میں نے دیکھا تھا کہ وہاں رہنمائی کے لیے سائن بورڈ لگے ہوئے تھے اور چاروں طرف خاردار تار بھی لگا دیے گئے تھے، اور پیدل چلنے والے حاجی دھوکہ نہ کھا جائیں اس کے لیے وہاں پولیس بھی کھڑی تھی۔ یاد رہے مزدلفہ میں آپ کو نماز مغرب اور عشاء وقت عشاء میں ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ میں آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے دونوں نمازیں ادا کرنی ہے، لہذا اذان